کیسے ہیں آپ؟ کچھ دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ کتنے ناشکرے لوگ ہیں۔ ہر روز ہم اٹھتے ہیں، اپنے کاروبار کی طرف نکلتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، اور دن میں پتہ نہیں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، اور پھر شام کو آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے خدا ہمیں معاف کر دیں۔ کتنی بڑی ہستی ہے وہ دوستو، جو سب کچھ دیکھتے ہوئے، سب کچھ پھالتے ہوئے، اس کو ہماری ایک ایک حرکت کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ ہم ناشکرے لوگ ہیں دوستو، ہم جہالت کی گہرائیوں میں گر چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، ہم دولت کی طرف بڑھ گئے ہیں، ہم دنیا داری کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ ہم صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو پیسہ کیسے کمانا ہے اور اس کو خرچ کس طرح کرنا ہے۔ ہم اللہ کی راہ کے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، ہم ایک ٹیڈی پیسہ اس کی راہ کے نہ خرچ نہیں کرتے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جو صاحب حیثیت بھی ہیں اور وہ خرچ کرتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتے ہیں۔ دوستو، آج کل تو آپ کسی عزیز کے پاس بھی جائیں نا، اگر اس کے پاس آپ جا کے 2 دن کے لیے ناراض ہو جائیں تو تیسرے دن وہ آپ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا۔ کسی ذمہ دار کے پاس جائیں، اس کا کوئی مظاہرہ، اس سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتا ہے، اس کا روٹی پانی، اس کا حقہ پانی سب کچھ بند کر دیتا ہے۔ ہم تو اس قسم کے لوگ ہیں، ہمارے اندر وہ ٹالرنس ہے ہی نہیں۔ تو دوستو، آپ ذرا سوچو، اس چیز کو سوچو کہ وہ ہماری کن کن چیزوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ خدا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہوں کو دیکھ رہا ہے۔ کتنی کتنی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں یار، وہ پھر بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ دوستو، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا ہے ہمارا اللہ ہے۔ ہم اس کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ اس نے ہمیں کیا کہا ہوا ہے؟ اس نے ہمارے اوپر کیا زور ڈالا ہوا ہے؟ اس نے صرف یہی کہا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھو۔ نماز اس کے پاس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی آپ کے بھلے کے لیے کہتا ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو گے، پاک صاف رہو گے، باوضو رہو گے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کا حق مت چھینو، کسی کے ساتھ بے وفائی نہ کرو۔ یہی چیزیں وہ کہتا ہے اور ہم وہی نہیں کرتے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں دوستو۔ ہم اپنے خدا کو بھول گئے ہیں، اس خدا کو جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روٹی دی، ہمیں عزت دی، ہمیں مقام دیا، ہم اس کو بھول گئے ہیں دوستو۔ ہم اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ والا وبا، یہ ساری چیزیں خدا کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ خدا تعالیٰ کوئی وبا اپنے بندے کو نہیں دیتا۔ خدا تعالیٰ نے کبھی کسی اپنے بندے کو تکلیف نہیں دی، وہ تو ہماری ساری خطاؤں کو دیکھتا رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے۔ طارق جمیل نے کیا خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو سارا عرصہ گناہ ہی کرتا رہے، آخری دم تک آ کے وہ صرف اللہ سے ایک دفعہ معافی مانگ لے کہ اے خدا تو مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول کر لے، تو وہ تو اس کو بھی معاف کر دے۔ ہم اس کو بھول چکے ہیں، ہم اپنے خدا کو بھول چکے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے دوستو، آپ بے شک جو مرضی کرو، لیکن اس کی ذات کو مت بھولنا۔ وہی آپ کا نگہباں ہے، وہی آپ کو روزی دینے والا ہے، اور وہی آپ کا خیال رکھنے والا ہے۔